آج درس قرآن کا مبارک سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ 3 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 183، 184 اور 185۔ ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا اور رمضان المبارک کی عظمت کے پہلوؤں کو اجاگر کیا، اور پھر روزہ رکھنے کی حکمت بھی، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، حکمت کیا ہے، وہ بھی انہی آیات میں بیان کی گئی۔ پھر وہ لوگ جو روزہ نبھا نہ سکیں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے، ان کے لیے کیا حکم ہے۔ یہ ساری چیزیں ان 3 آیات میں بیان کی گئی۔ قبل اس کے کہ متذکرہ آیات کریمہ پر گفتگو کی جائے، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ ان 5 ارکان میں سے روزہ ایک اہم ترین رکن ہے۔ یہ روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ اس سے پہلے حضور کی امت میں روزہ فرض نہیں تھا۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، سن 2 ہجری میں یہ رمضان شریف کے روزے فرض کیے گئے، اور جب یہ روزے فرض ہوئے تو جو آیات مقدسہ نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ ہر امت میں روزے کی فرضیت رہی ہے، اور ہر امت میں روزوں کی تعداد بھی اور کیفیت بھی مختلف رہی ہے۔ اس امت میں جو روزوں کی فرضیت کی کیفیت اور تعداد ہے، اس کا ذکر اسی آیت کریمہ میں آ رہا ہے۔ تو روزہ ہر امت کے اندر رہا، اور اس امت میں بھی روزہ فرض کیا گیا، اور اس کے مقصد کو بیان کیا کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ اور تقویٰ کا سیدھا اور سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ کام کر گزرنا جس کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا جس کام کے کرنے میں اللہ کریم کی ناراضگی ہو۔ یہ سیدھا اور سادہ سا مفہوم ہے تقوی کا۔ اب روزہ کیا ہے؟ روزوں کی فرضیت اس آیت کی روشنی میں ہم نے سمجھ لی۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ روزہ ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے وہ صادق سے لے کے وہ آفتاب تک کھانے پینے اور شادی شدہ آدمی کا اپنی منقوبہ سے ازدواجی عمل، ان 3 باتوں، ان 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں حلال ہیں۔ کھانا بھی حلال لذت ہے، پینا بھی حلال لذت ہے، شادی شدہ آدمی کا اپنی منقوبہ سے ازدواجی عمل بھی حلال لذت ہے۔ ان تینوں چیزوں کو حلال ہیں، اور تینوں چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔
رب ذوالجلال نے یہ پسند فرمایا کہ میرے بندے ایک مہینے کے لیے میرے حکم پر اور میرے حکم کی تعمیل میں اور میری رضا اور خوشنودی کے لیے یہ حلال چیزوں کو چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے. روزے کا مقصد سمجھیے محض بھوکا اور پیاسا رہنا یہ مقصد نہیں ہے. یہ تو اس کی ایک صورت ہے روزے کی. اس کے رکھنے میں جو مقصد پنہاں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کے ارشاد کی تعمیل میں حلال چیزوں کو چھوڑ دینا ایک مخصوص وقت کے لیے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک، اور ایک مہینے کے لیے حلال چیزوں کے قریب نہ جاؤ، ان سے بچو. یہ اس لیے مشق کرائی جا رہی ہے، ایک ٹریننگ کرائی جا رہی ہے کہ اگر تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے اور میری ناراضگی سے بچنے کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑا ہے تو پھر باقی 11 مہینے تم حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. ایک مہینہ تم نے مشق کی، ٹریننگ لی، میری رضا کی خاطر حلال لذتوں کو چھوڑا ہے، تو پھر عملی طور پر اس کام کے لیے تیار ہو جاؤ کہ پوری زندگی وہ تمام امور، وہ تمام کام جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام کیا ہے ان سے اپنا دامن بچانا ہے. یہ ہے اصل میں روزے کا مقصد. پھر اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا ایاما معدودات، گنتی کے دن ہیں. اب دیکھیے اس میں یہ جو ایام معدودات ہے، اس لفظ کے اندر بڑا پیار ہے، اس لفظ کے اندر بڑی ہی حکمت ہے. اللہ کریم فرمائے یہ تو گنتی کے دن ہیں جو روزے فرض کیے گئے ہیں. ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، یعنی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ رمضان شریف کے روزے جو ہیں تمہاری گنتی جو ہے، تعداد ہے روزوں کی 29 یا 30 یہ پوری ہو جائے گی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، مریض ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، پھر دوسرے دنوں میں انہیں لوٹائے. یعنی بیماری کی وجہ سے کسی شخص نے روزہ نہیں رکھا تو جب صحت یاب ہوگا تو بیماری کی وجہ سے جو روزے چھوڑے تھے وہ بعد میں رکھیں. اسی طرح ایک آدمی سفر میں ہے تو سفر کے دوران روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے کہ سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ روزہ نہ رکھے تو اسے گناہ کوئی نہیں ہوگا. لیکن اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو بیماری کی وجہ سے روزے رہ گئے تھے، صحت یابی پر وہ روزے رکھنے پڑیں گے. اور اسی طرح جو شخص سفر میں تھا اور سفر کی وجہ سے جتنے روزے رہ گئے تھے وہ باقی دنوں میں اگلے سال رمضان شریف آنے سے پہلے ان روزوں کو مکمل کیا جائے گا. روزے کی رخصت نہیں ہے صرف بیمار اور مریض کے لیے اور مسافر کے لیے، یہ رخصت رکھی گئی ہے کہ اس سے روزہ رکھنا مشکل ہوگا اور اس کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، بیماری کے بگڑنے کا اندیشہ ہے. تو اللہ کریم نے بیمار اور مسافر کے لیے سہولت رکھی ہے اور اسے آسانی دی ہے. اور پھر کچھ ایسے مریض ہیں کہ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ بالکل ان کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، نبھا نہیں سکیں گے، طاقت ہی نہیں رکھتے، عمر اتنی ہو گئی یا بڑھاپا اور بیماری نے اتنا لاغر کر دیا ہے وہ روزہ نبھا نہیں سکے گا. دیکھیے دین کے اندر اللہ کریم نے کتنی اپنے بندوں پر کرم نوازیاں فرمائی، کتنی عنایات کی ہیں. اس سے بڑی کوئی عنایت ہو سکتی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو روزہ نبھانے کی طاقت نہیں رکھتے
فدیۃ طعام مسکین، وہ روزہ نہ رکھیں، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا دے دیں۔ اسے اصطلاح شریعت میں شیخ فانی کہتے ہیں، شیخ فانی، شیخ بوڑھے کو کہتے ہیں۔ ایسا بوڑھا شخص کہ جو اتنا بڑھاپا غالب آ گیا کہ جسمانی قوا جو ہے وہ کمزور ہو گئے، یا بیماری نے اتنا لاغر اور کمزور کر دیا ہے کہ اب روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے روزے کا فدیہ دینے کا حکم ہے کہ وہ فدیہ دیں گے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا دینا، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ 30 روزوں کا 29 رمضان ہوں تب بھی 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر رمضان شریف میں تمہیں 29 روزے ملیں اور 29 رمضان شریف کو چاند نظر آ جائے تو اگلے دن عید ہوتی ہے، تو روزے تو رکھے تھے 29، مگر یہ بھی اللہ کریم کا لطف و کرم اور لطف و احسان ہے کہ ثواب جو ہے وہ پورے 30 روزوں کا لکھا جاتا ہے۔ لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو روزہ نہیں رکھنے کی طاقت رکھتا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ کسی مسکین کو 2 وقت کھانا دے دیا کرے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، ایک روزے کا فدیہ، 2 وقت کا کھانا۔ اور اگر مکمل روزوں کا فدیہ آدمی دینا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس درجے کا کھانا اپنے گھر میں وہ پکاتا ہے اس کا حساب لگا کر کہ ایک وقت کے کھانے پہ کتنا خرچ آتا ہے، پھر 2 وقت کا جمع کر کے ایک روزے کا فدیہ طے کر کے اس کو 30 سے ضرب دے کر پورے رمضان شریف کا فدیہ یکمشت بھی کسی کو دے سکتے ہیں۔ اور مختلف لوگوں میں بھی جو روزے کا فدیہ ہے اس کی رقم بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہتر طریقہ ہے کہ کسی ایک شخص کو پورے 30 دنوں کے 2 وقت کے کھانے کے آپ پیسے دے دیں یا اس کو راشن دے دیں، وہ آپ کے روزوں کا فدیہ ہو جائے گا۔ اب پھر ارشاد فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کھانا تو صرف 2 وقت کا ہے نا فدیہ، لیکن اللہ کریم نے فرمایا تم اپنی خوشی سے اگر زیادہ لوگوں کو کھانا دینا چاہو تو اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا روزے کا فدیہ ہے، لیکن آپ 2 مسکینوں کو کھلا دیتے ہیں ہے جی، یا ایک مسکین کو آپ زیادہ دے دیتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ، اگر اپنی خوشی سے تم اس میں نیکی میں اضافہ کرنا چاہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہاں بڑی حکمت بری آیت ہے یہ کہ جو بیمار روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو بیمار، لیکن اسے یہ ہمت ہے، اسے یہ فکر ہے، سوچ ہے کہ نہیں میں بیمار تو ہوں لیکن اللہ کی توفیق سے میں نبھا لوں گا، اتنی بھی بیماری نہیں کہ میں روزہ چھوڑوں۔ تو اگر وہ شخص بیمار ہے، اللہ کریم نے رخصت دی ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے کہ میں نبھا لوں گا، مسافر ہے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن کوئی مسافر کہتا ہے کہ میں تو ایئر کنڈیشن گاڑی میں جاؤں گا، میں روزہ کیوں چھوڑوں، یا میں تو بس پہ سفر کروں گا، میں نے کون سا پیدل چلنا ہے، تو دوران سفر روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن جو اپنی خوشی سے رکھے اور نبھا لے اللہ کی کریم فرمائے اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو بیماری اور سفر میں بھی تو یہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یہ آیت نمبر 183 تھی سورہ بقرہ۔ اب آیت نمبر 184 یعنی اس سے اگلی آیت۔ دیکھیے پہلی آیت میں ترتیب قرآنی جو ہے، پہلی آیت میں روزے کی فرضیت، اور پھر اس آیت میں جو آیت نمبر 184 ہے سورہ بقرہ کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
یہ 12 مہینوں میں رمضان اکیلا وہ مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے اس کا ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شہر کہتے ہیں مہینے کو، جی شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن جس میں قرآن مجید کے نازل کیے جانے کا آغاز کیا گیا۔ تو یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ کریم نے فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن جو ہے یہ منبع ہدایت ہے، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے اس کتاب قرآن کو ہدایت بنایا گیا، یہ کتاب ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں رکھی ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے کا امتیاز اور پہچان رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے کا تعارف کرانے کے بعد پھر اللہ کریم نے اب پھر حکم دیا ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، یعنی اس کی زندگی میں جتنی بار رمضان شریف کا مہینہ آئے، تو جب بھی یہ مہینہ ملے اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ امر کا صیغہ ہے، تو اس کے روزے ضرور رکھے۔ فرضیت روزہ اس مہینے کے لیے خاص کی گئی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، فمن کان مریضا او علی سفر، وہ بات جو آیت نمبر 183 میں کی گئی اسے دوسرے انداز سے آیت نمبر 184 میں بھی بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا فمن کان مریضا او علی سفر، اور تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں لوٹائے، یعنی بیماری سفر کی وجہ سے جو روزے رہ گئے تھے اگلے سال رمضان شریف آنے تک ان روزوں کو مکمل کر لیں۔ اور اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر، یعنی بیمار مسافر کو رخصت دے کر اللہ کریم نے بڑے پیار سے بات سمجھائی، جیسے بچوں کو دلاسا دیا جاتا ہے، کسی دکھی کے دکھ میں اس کو ڈھارس بندھائی جاتی ہے۔ اللہ کریم نے بڑے پیارے لفظوں میں اپنی حکمتیں سمجھائیں، فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، نہ وہ تنگی دینا چاہتا ہے، وہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ روزہ فرض کیا گیا، لیکن فرمایا یہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے، یہ تنگی دینے کے لیے، بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے نہیں دیا گیا۔ اس میں حکمت ہے کہ تم حلال لذتوں کو میری رضا کی خاطر چھوڑو، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا وصف پیدا ہو اور تم پوری زندگی کے لیے حرام لذتوں سے اپنا دامن بچا لو۔ اور میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں۔ بیمار مسافر کو رخصت دی، جو روزہ نہ نبھا سکے اسے فدیہ دینے کا حکم دیا۔ پھر اللہ کریم نے اس ساری باتوں کی سہولتیں بیان کر کے ارشاد فرمایا، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ یرید اللہ، اللہ یہی چاہتا ہے، بکم الیسر، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، وہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم یہ گنتی جو ہے روزوں کی تعداد، یہاں گنتی سے مراد روزوں کی تعداد ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، 29 روزے یا 30 تو مکمل آسانی کے ساتھ رکھ سکو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، اس نعمت کے ملنے پر اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔
اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. تو ہدایت کا مل جانا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. یہ وہ آیات تھیں سورہ بقرہ کی. چونکہ تراویح میں سورہ بقرہ کل شروع ہوئی اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اسی صورت کے کچھ مضامین میں عرض کر دوں. ان آیات پر گفتگو کے بعد اور کچھ تفصیلی نکات عرض کرنے کے بعد اس مہینے کے بارے میں اب میں حدیث شریف کی روشنی میں صرف 2 باتیں عرض کروں گا کہ یہ مہینہ اتنا عظیم ہے کہ جن لوگوں نے پچھلے سال روزے رکھے، جنہوں نے پچھلے سال مکمل روزے رکھے اور حرام سے بچے، حلال چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑا، پچھلے رمضان شریف میں نمازوں کی پابندی کی، اور اب پھر وہ اللہ کی توفیق سے یہ ارادہ کیا کہ ہمیں 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں. جب یہ رمضان شریف مکمل ہو جائے گا تو حضور نے فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے. عظیم مہینہ ہے. خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلے سال رمضان شریف گزارنے والے، روزے رکھنے والے، نمازوں کی ادائیگی، حرام سے بچنے والے، ان کے لیے انعام ہے کہ اب اس رمضان شریف میں وہ اسی راستے پہ چلیں گے تو پورے سال میں ایک رمضان پچھلے سے لے کر اس تک جتنے چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں وہ روزہ اور رمضان اتنی عظیم نعمت ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ. یہ رب کی رحمتی ہے اور اس کا فضل اور کرم ہے. اور اس مہینے کو نبی کریم علیہ السلام نے کچھ نام دیے ہیں. یہ شعبان المعظم کے آخری عشرے میں حضور صحابہ کو جمع فرما کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. حضور فرماتے قد اضلکم شہرا عظیم، تمہارے درمیان ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے. ایک عظیم مہینہ، حضور نے اس مہینے کو عظیم مہینہ پھر فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ مہینہ جو آ رہا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے. ہوا شہر المواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں حضور نے فرمایا جس شخص نے لسی کے ایک گھونٹ سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، اس روزہ افطار کرانے والے کو جس کا روزہ افطار کرایا جا رہا ہے اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر پورے روزے کا ثواب ملتا ہے. یعنی جہاں اس مہینے میں روزہ رکھنے اور رات کو تراویح پڑھنے کا حکم ہے، روزہ تو فرض ہے روزہ، لیکن رات کے اوقات میں تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ ہے. یہ سب سمجھ لیں، روزہ فرض ہے اور تراویح سنت موقدہ ہے. جیسے فجر کی پہلی 2 سنتیں، ظہر کی پہلی سنتیں 4، یہ کیا ہیں؟ موقدہ ہے. اسی طرح روزہ تو فرض ہے لیکن تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ ہے. اور پھر یہ نبی کریم علیہ السلام کی پیاری سنت ہے، سنت موقدہ ہے. اور رمضان شریف کے بارے میں فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے دن کے اوقات میں روزہ رکھا اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور تراویح کے بارے میں فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا. یہاں قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے. جس نے یہ ادا کی تو فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. لیکن اس نے ایک شرط لگائی کہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزے رکھے، ایمان اور اخلاص کے ساتھ تراویح پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی. یہ نوٹ کر لیں کتنے دن، کیونکہ یہ سنت موقدہ تھی. اور 3 دن حضور نے نماز تراویح پڑھائی. اور جب چوتھا دن آیا تو حضور تراویح پڑھائے بغیر فرض پڑھ کر حضور گھر تشریف لے گئے. اور صحابہ کرام انتظار کرتے رہے کہ حضور تشریف لائیں اور ہمیں تراویح پڑھائیں. حضور تشریف نہیں لائے. اور اگلے دن جب حضور تشریف لائے تو صحابہ نے اپنے اپنے طور پر تراویح پڑھی.
نبی کریم علیہ السلام خوش ہوئے اور مسکرا کے فرمایا تم نے رات کو جو کچھ کیا میں نے اسے دیکھا۔ حضور تشریف اس لیے نہیں لائے اور جماعت سے 3 دن مکمل پڑھائی، اس چوتھے دن حضور نے پڑھائی نہیں، اس لیے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو، امت مشکل میں نہ پڑے۔ تو پھر صحابہ کرام جدا جدا نماز تراویح پڑھتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ مسجد میں تشریف لائے کہ مسجد میں ایک حافظ تراویح پڑھا رہے ہیں، 10 آدمی اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، دوسری جگہ ایک حافظ ہے وہ تراویح پڑھا رہا ہے، قرآن شریف پڑھ رہا ہے، پیچھے آدمی کچھ کھڑے سن رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں ایک امام مقرر کر دوں کہ تم جدا جدا تراویح پڑھ رہے ہو، لہذا میں ایک امام مقرر کرتا ہوں جس کے پیچھے تم سب اکٹھے ہو کے تراویح ادا۔ تو اس طرح سے باجماعت تراویح جو ہے یہ شروع ہوئی، اور یہ اللہ کے انعامات میں سے تراویح بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ تو اس مہینے میں آخری بات آج کے درس کی یہ ہے کہ اتنا رحمتوں والا مہینہ ہے کہ حضور کی صدقہ و خیرات کی کیفیت اس مہینے میں وہ اتنی بڑھ جاتی تھی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں جیسے تیز ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، نبی کریم علیہ السلام اس طرح اس مہینے میں خیرات کرتے تھے، اس مہینے میں اس طرح صدقہ کرتے تھے کہ آپ کے صدقات و خیرات اور خیرات کرنے میں اتنا اضافہ ہو جاتا تھا جیسے تیز ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ دن کی عبادت روزہ ہے، رات کی عبادت تراویح ہے، اور روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، بڑے غور سے یہ حدیث سنیں، اور یہ بہت کمال درجے کی تربیتی بات حضور نے فرمائی میری اور آپ کی اصلاح کے لیے۔ یہ بڑی اہم حدیث شریف ہے۔ یوں سمجھیں کہ میں اور آپ اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ، اور مال کی زکوٰۃ دی جائے تو روزی پاک ہوتی ہے، مال کی زکوٰۃ دی جائے تو رزق پاک ہوتا ہے، کمائی پاک ہوتی ہے، دولت پاک ہوتی ہے، اور روزہ رکھنے سے انسان کا جسم پاک ہے۔ اللہ کریم نے یہ ہم پہ کرم کیا، خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اس پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ اللہ کریم سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ کریم اس مہینے کی ہمیں اس طرح قدر کرنے کی توفیق دے کہ ہماری کوئی نماز بھی جماعت کے بغیر نہ ہو۔ جس شخص نے اس پورے مہینے میں باجماعت نمازوں کی پابندی کر لی کہ ایک جماعت بھی نہ چھوٹے، ہر نماز جماعت کے ساتھ، اور پھر خاص نقطہ یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ جماعت کھڑی ہو جائے تو ہماری دوڑ لگی ہوتی ہے۔ نماز کی صحیح برکتیں حاصل کرنے کے لیے ایک مہینے کے لیے کچھ ہمت کرو، کوشش کرو، محنت کرو۔ اتنا عظیم مہینہ، حضور نے فرمایا شہر عظیم، عظیم مہینہ، شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ، شہر الصبر، صبر کا مہینہ، اتنا عظیم مہینہ آیا ہے۔ تو ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہوں اور آخری دعا تک وظائف پڑھ کے زیادہ وقت دیں عبادتوں سے۔ پورا سال دنیا کے دھندوں میں مصروف رہتے ہیں، 11 مہینے، ایک مہینہ اللہ کے نام کر دو، اور دن کے 12 گھنٹے اگر دکان کرتے ہیں آپ، 10 گھنٹے کریں، 2 گھنٹے کم کر لیں، اسے اس رمضان کے مہینے کی برکتیں سمیٹنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔